اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے خاص سے ہم لیول 4 پہ ہیں، اور لیول 4 کا آج لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیول 4 کا تعارف آپ کو تو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے لیول 4 کے اندر قرآن کریم کے پہلے پارے کے جو تیسرا پاؤ ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور اسی کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ سے لے کے بقرہ سے اگر آگے آتے ہیں تو پہلے لیول 2 کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھی کہ پیج نمبر 1 سے لے کے 5 تک آپ نے ریڈ آؤٹ کیا، اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ پھر 6 نمبر پیج سے لے کے 10 نمبر پیج تک آپ نے لیول 3 میں آپ نے ریڈ آؤٹ کیا۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا، پھر 13 جو ہے نا وہ رکوع میں تذکرہ شروع ہوتا ہے نا، وہ 13 رکوع آگے چل رہے ہیں۔ پھر لیول 4 میں جو ہے وہ 11 نمبر پیج سے لے کے 12 نمبر پیج جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو قرآنک پورشن ہے اس کا۔ باقی گرامر کا پورشن الگ ہے، اس میں آپ بہت سی چیزیں دیکھ چکے ہیں، آپ افعال دیکھ چکے ہیں، اسماء دیکھ چکے ہیں، جمع بنانا سیکھ چکے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ثلاثی کے ابواب دیکھ چکے ہیں، آپ پھر جو مزید فی کے ابواب ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، ان کے سر آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی سر سر اب آ ہے۔ رہی ہے۔ ہاں، وہ مائک کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے تو میرے خیال سے ہم اس سے ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو تھوڑی سی آواز کم ہوگی لیکن انشاءاللہ آپ کو پہنچے گی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پھر جو ہے نا وہ لیول 4 میں اس طرح جو باقی چیزیں رہتی ہیں ہماری گرامر کے پورشن میں، اس کو ہم پیرلل میں کور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہمارا 5 جو لیول ہے اس کے اندر جو ہم نے ٹاپکس پڑھنے ہیں وہ آگے آپ کے سامنے۔ ہم 2 اشارے پڑھ چکے ہیں لیکچر نمبر 1 میں اور 2 میں۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، اس میں ہم نے اولا یعلمون سے لے کے یکسبون تک پڑھا۔ نمبر 2 ہم نے جو پڑھا لاسٹ ٹائم آگ صرف چند دن، اس میں ہم نے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ والی آیت پڑھی۔ آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا ہے آگ اور جنت کا، کہ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے، لوگ جو یہود و نصارہ ہیں جو تلک امانیہم ولا امانی اہل کتاب والی بات، کہ بھئی ان کی آرزوؤں پہ تھوڑا چلا جائے گا کہ کوئی بندہ آرزو لے کے بیٹھے کہ میں نے تو جنت میں جانا نہیں ہے یا مجھے آگ چھونی نہیں ہے، تو آرزوؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو اصل قاعدہ کیا ہے اس معاملے کا کہ کامیابی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کو ٹی پی آئی طریقے سے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کے جو ہے نا وہ تھم کے اوپر جو ہے وہ شو آف کروا سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پچھلی آیتوں میں جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے جو معاملات ہیں اس کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کی جو 2 آیات مبارک ہیں جس میں رول بیان کیا گیا، قاعدہ بیان کیا گیا آگ اور جنت کا، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی انسان نے برے اعمال اکیلے کیے ہوں، شرک نہ کیا ہو، تو پروبیبلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن جب شرک کر لیا اس کے ساتھ برے اعمال ہے تو اس کی تو خیر ہی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ بندے کا ایمان ہو اور نیک اعمال کرنے کی بھی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اچھا، بات اس طرح کہ سب سے پہلے اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں تلاوت۔ جی، تلاوت کے لیے آپ میں سے کوئی ہے ریڈی جو سمجھتا ہو کہ میری تلاوت ٹھیک ہے تلفظ کے اعتبار سے؟ سر آپ کی اچھی ہے، آپ ہی کریں۔ وہ خورشیدہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں، شاید وہ مصروف ہوں گی کسی جگہ پہ اس وجہ سے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة
الجنة هم فيها خالدون. جی پہلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے برائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک رول ہے جو شخص برائی کمائے گا وہ جہنم میں جائے گا. بات سمجھتے ہیں یہ رول سمجھ آ گئی. اب جو سیکنڈ آیت ہے وہ اس آیت کو بھی تھوڑی اس آیت کی بھی توضیح کریں گے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے. شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں ان گناہوں کے انجام سے غافل کر دیتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی لاپرواہی نہ برتی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے نچلے حصے میں پڑاؤ ڈالیں اور ایک شخص کچھ لکڑیاں لائے اور ایک شخص کچھ اور لکڑیاں لائے اور اس طرح انتظام کر کے وہ اپنا کھانا پکا لیں. کچھ گناہ بظاہر ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں اور انسان ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے انسان ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو وہ اسے برباد سر پوچھ تاچھ ہوتی ہے. پوچھ تاچھ لکھا ہوا ہے. اچھا میں نے فرسٹ ٹائم تاج کا ورڈ اردو میں یہاں پہ پڑھا. ویسے تاج ہم بولتے ہیں اردو میں لیکن یہاں پہ لکھا ہوا میں نے میرے خیال سے فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہوں تاج. چلیں اس کی پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو وہ اسے برباد کر دیتے ہیں. اچھا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے اس حدیث میں جو چیز سمجھ آئی ہے وہ پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان چھوٹے عمل کہتے ہیں نا کہ قطروں سے دریا بنتا ہے اور سنگریزوں سے ایک جو ہے نا وہ پہاڑ کھڑا ہوتا ہے تو گویا چھوٹے گناہ جب اتنے کلیکٹ ہو جائیں اور وہ ایک پہاڑ کی مانند بن جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی پکڑ بن جاتی ہے انسان کی. وہ بھی بڑے گناہوں کی طرح ایک اسٹرانگ چیز بن جاتی ہے. جس طریقے سے ایک لکڑیاں لے کے آنے والا تھوڑی لکڑیاں لے کے آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد اتنی لکڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک اچھی خاصی آگ کا جو ہے نا وہ الاؤ جلا سکتا ہے. تو جس طریقے سے تھوڑا کر کے اس نے ایک آگ کریٹ کر لی اسی طریقے سے انسان اپنے گناہ تھوڑے کر کے اپنے لیے جہنم جو ہے نا وہ اس کا انعام بن جاتا ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ انسان کسی بھی برائی کو چھوٹا نہ جانے اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے. یعنی برائی ہمیشہ برائی ہی ہے اور نیکی ہمیشہ نیکی ہی ہے. نیکی اتنی ہی کیوں نہ ہو کہ آپ نے راستے سے چھوٹا سا پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے اور آپ نے والدین سے کی طرف دیکھ کے مسکرا ہی دی ہے, آپ نے اپنے زبان کو اچھا استعمال ہی کر لی. برائی ہمیشہ بری اور اچھائی چھوٹی بھی ہے تو ہمیشہ اپریسیشن کے قابل ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی. اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ والذین آمنوا. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہوگی نا, ایک کیٹیگری ہوگی. اس کے مد مقابل جس کیٹیگری نے جنت میں جانا ہے وہ کیا ہے؟ والذین, اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. دیکھیں ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں ایمان تو لے کے آئے یعنی صرف اقرار باللسان, زبان سے اقرار کیا میں نے بڑی جتنا محبت ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. اور کسی نے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ نماز سے بڑی محبت ہے لیکن نماز پڑھی نہیں. کسی نے کہا سچ بولنا چاہیے, زبان سے تو کہہ دیا لیکن سچ بولتا خود نہیں ہے. تو گویا یہ چیز جو ہے وہ قابل گرفت ہے. ایمان لے کے آنا ہے اور عمل صالح پہ انسان کو جو ہے نا وہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے. دین کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ, ایسے لوگ اہل جنت کے حامل ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. گویا یہ رول بن گیا. اور ایمان, آپ کو پتہ ہے کہ ایمان اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک منصفانہ قانون کی بات ہوئی ہے اور صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی ہمیشہ کی جو ہے نا وہ جنت کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو. صحیح عقیدہ ہو اور نیک اعمال ہو. خیر, قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ کیا ہے؟
عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر آپ کا ایمان ہو، فرشتوں پر آپ کا ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر آپ کا ایمان ہو، رسولوں پر آپ کا ایمان ہو، قیامت پر آپ کا ایمان ہو، تقدیر پر آپ کا ایمان ہو، اور آپ ان ایمان کی بدولت اللہ کے خوف سے کام کریں. آپ جو ہے نا وہ آپ کے دل میں ہو یہ باتیں، آپ جو ہے نا وہ اس ایمان کی بدولت اللہ کے رسولوں کی بات کو مانیں، اسی ایمان کی بدولت آپ آسمانی جو کتابیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آخری آسمانی کتاب پر چلیں، قیامت کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھاریں، اور تقدیر کے اچھے اور برے معاملے کو آپ اسی طریقے سے سمجھیں کہ جس طریقے سے بھی آئی تھنک میں نے کل ہی شاید حدیث سینڈ کی تھی، جس میں میں نے شاید آپ کے گروپ میں بھی شیئر کی تھی. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا تعجب والا ہے کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب یعنی آزمائش، اور جب کوئی اسے اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے. گویا دونوں معاملے میں تقدیر ہے نا، انسان کو اچھا ملنا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور کہیں اس کے ساتھ کوئی آزمائش کا معاملہ آ گیا ہے تو تکلیف کا معاملہ آ گیا تو اس پہ صبر کرتا ہے. تو تقدیر کے معاملے میں ایمان انسان کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دونوں معاملے میں خیر ہی خیر اس کے لیے نکلے. خیر، قرآن و سنت کے مطابق یہ چیزیں نیک اعمال میں شامل ہیں. عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. عبادات قلب ہے، دل کی عبادتیں ہیں جس میں عقیدہ ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ کے متعلق اچھا گمان ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہے، دل میں اس کا ڈر ہے. کچھ زبان سے ریلیٹڈ عبادات ہیں، زبان کی عبادات جیسے ذکر، تلاوت، نصیحت، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا. اچھی بات سے ریلیٹڈ بھی میں نے کچھ دن پہلے حدیث سینڈ کی ہے پوسٹ کی صورت میں، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یا تو خاموش رہو یا پھر اچھی بات کرو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بولو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو. اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ معنی بنتا تھا. لوگوں کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا دوسروں کی، تو یہ ہے آپ کی عبادات اللسان. پھر آ جاتا ہے اخلاق. اخلاق میں آ جاتا ہے آپ کے سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا. تو یہ اخلاق کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو گویا عبادات کا یا نیک اعمال کی جو اگر لسٹ مرتب کرتے ہیں تو عبادات القلب، عبادات اللسان اور اخلاق اور جنرل جو عبادات موٹی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نیک اعمال کے معاملے میں معاملات بھی آتے ہیں انسان کے، کہ حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے. معاشرتی زندگی بھی آتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، گھر کے افراد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کمزور لوگوں اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نیک اعمال میں آتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، دعویٰ، لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلانا، یہ بھی آپ کے نیک اعمال میں آتا ہے. تو گویا نیک اعمال کی لسٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے اس کی. تو یہ آیت مبارکہ گویا آپ کو امید ہے سمجھ آ چکی. یہ دو آیتیں، اس میں قاعدہ بیان کر دیا گیا آگ اور جنت کا، کہ بھئی یہ کیٹیگری جہنمی ہے اور یہ کیٹیگری جنتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں تو آپ کو یہ کام، یہ امور کرنے پڑیں گے، نیک اعمال کرنے پڑیں گے. ایمان جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہونا، اسٹرانگ ہونا چاہیے، دین آپ جنت کے حامل ہیں. تو آگے چلتے ہیں. یہ 81-82 نمبر آیت ہوگی. دعا کیجئے کہ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں میری مدد فرما، اور اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میں کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھوں. احتساب کیجئے کہ کہیں کسی معاملے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. پھر پلان بنائیے اپنا کہ انشاءاللہ میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہوں گا، اور ہر چھوٹی نیکی کرنے کی، چھوٹی یا بڑی نیکی کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو چھوٹا نہیں سمجھوں گا. دوسروں تک تبلیغ کیجئے. پھر آئیے ذرا اس میں ہم اسماء کو دیکھتے ہیں. تو اسماء کا زیادہ تعلق ہے، ہم بہت سی چیزیں دیکھ چکے ہیں. یہ سیئتن، یہ واحد ہے، جمع ہے. اگر واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے، جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے؟ جی روبینہ. سر سب سے پہلے سیئات، یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، تو جمع کیا ہے اس کی؟ اور اس کی جمع ہے سیئات. اور دوسرے نمبر پہ ہے جی خطیئات، خطیئاتہ. اور یہ آ کو لمبا نہ کریں، آ کے آگے الف نہیں ہے. خطیئتہ. خطیئات. پھر آپ اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ حمزہ کے آگے الف لگا رہے ہیں، تو الف نہ لگائیں. خطیئتہ. خطیئاتہ. جی تو یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے خطیئات. زبردست. اور تیسرے نمبر پر ہے جی اصحاب.
اصحاب جو ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے جی صاحب. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے سر الجنتی, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا, اور یہ الجنت جو ہے یہ واحد ہے اور جنات جو ہے یہ اس کی جمع ہے. جی جزاک اللہ خیر. یہ اس طریقے سے ورکنگ کر کے آیا کریں گے. اس میں اگلی 2-3 آیتوں میں کون کون سے اسماء اور افعال آ رہے ہیں. اب ذرا افعال کی طرف آتے ہیں. 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. 3 حروف والے صحت مند افعال. ہما ندیم. سر کسبہ. کسبہ کون سا وزن کیا ہے؟ سر ضربہ پہ ہے, کسبہ یکسبو. یکسبو. ٹھیک ہے, تو اس کے 6 کیز ذرا دہرائیے گا. سر کسبہ یکسبو, ایک سے ضربہ یضربو, یضرب, ضارب, کاسب, مکسوب, کسب. زبردست, بہت اچھے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے کمپیئر کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ بندے کو چیزیں کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, اب اور بتائیں جی اس میں 3 حروف والا صحت مند فعل کون سا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. اس کے علاوہ جی روبینہ آپ ایک بتا دیں. سر عاملو. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں ہے؟ سر اس سے پہلے سر خالدون ہے. خالدون وہ ہے. اس سے پہلے تو نہیں ہے, وہ تو اس کے بعد ہے. اچھا ٹھیک ہے, پہلے بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں, خالدون کیسے ہیں جی؟ پڑھیں روبینہ, بتائیں ذرا خالدون کیسے, کیا وزن بنے گا اس کا؟ یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے. کس کے یہ وزن پہ؟ ناصرہ کے وزن پہ ہے. کس کے وزن پہ؟ یخلدو. زارابہ کے؟ خالد نہیں, ناصرہ کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ناصرہ کے وزن پہ کیسے ہو گیا؟ پڑھیں ذرا. ناصرہ خالد ینصر یخلقو یخلدو اخلق. اصل میں جو پہچانا جاتا ہے نا وزن, وہ تو اس کے فعل مضارع سے پہچانا جاتا ہے کہ بھائی یہ کس کے وزن پہ, چونکہ ماضی تو عمومی طور پہ سیم ہو رہا ہوتا ہے, تو سمع کا ماضی تو سمجھ آ جاتی ہے. چونکہ سمع جو ہے وہ باقی اس کے ماضیوں سے الگ ہے, تو اس وجہ سے اس کی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. بہرحال ٹھیک ہے آپ کا کہ عاملو آ گیا, دوسرا آپ کا خالد, تیسرا خالدون آ گیا. تو یہ خالدون جو ہے وہ آپ کا خالد یخلدو کے وزن پہ. باقی عاملو تو یہ بالکل آسان ہے, چونکہ سامعہ کے وزن پہ عاملہ آتا ہے. جب ماضی کی سمجھ آ گئی تو obvious بات ہے, تو بندہ کہتا ہے سامعہ کے وزن پہ آ رہا ہے. اب ذرا آتے ہیں مزید فی کی طرف, چونکہ یہاں پہ 3 حروف والا کمزور کوئی بھی نہیں ہے. اگر کسی کو نظر آ رہا تو بتائے, نظر آ رہا ہے کسی کو 3 حروف والا کمزور؟ کوئی نہیں ہے. چلیں آگے چلتے ہیں, اس میں مزید فی کو دیکھتے ہیں. مزید فی میں پہلا کون سا ہے؟ مزید فی افعال میں کون سے ہیں؟ جی روبینہ بتائیں ذرا, ایک بتائیں آپ پہلے, پھر ہما سے پوچھتے ہیں اگلا. سر ایک تو ہے احاطت. تو احاطہ کس کے اور وزن پہ آئے گا؟ دوسرا سر یہ اسلمہ کے وزن پہ. زبردست, بہت اچھے. ذرا پڑھیں 6 کیز اس کی. احاطہ, یحیطو, احیط, آہد, آہد, اسلم, آہد, آہد, محیط, محاط, احاطہ. زبردست. جی ہما ندیم, نیکسٹ کون سا ہے؟ سر خطیئہ. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا سوری, کیا بنے گا خطیہ کا؟ خیر یہاں پہ آمنہ یؤمنو سے لیا گیا ہے, وہ تو بالکل آسان ہے. اسلم یسلمو کے وزن پہ. اس کے بعد خطیئۃ کو نہیں لیا گیا. ایک تو اسم ہے, اس وجہ سے شاید نہ لیا گیا ہو, لیکن میرے خیال سے یہ ثلاثی کمزور میں آنا چاہیے. خاطا سے, خاطا, ٹھیک ہے, خاطا یختو سے, خاطا یختو سے, یعنی کہ یہ بن جائے گا آپ کا فاتح یفتح کے وزن پہ, اس وزن پہ آنا چاہیے تھا. چلیں, تو مزید فی فعل مؤنث کا ٹیبل ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا وہ پورشن جو آپ کی آیت کے سے ریلیٹڈ تھا. مزید فی کا فعل مؤنث کا ٹیبل ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے پیچھے جو ہے نا وہ مؤنث کی ضمائر پڑھ چکے ہیں. آج بھی اسی طریقے سے پڑھنا, صرف الفاظ چینج ہوں گے. سیم ایز اٹ از جو آپ نے لاسٹ لیکچر پڑھا تھا نا, اسی
طرح کا لیکچر ہے. صرف پہلے آپ نے جو ہے نا وہ فاعلہ کے وزن پہ پڑھا تھا, اب ذرا ہم اس کو کسی اور وزن پہ دیکھیں گے تاکہ ہماری وہ چیز پختہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے مذکر کے لیے ہوا ہم انت انا انتم نحن, اور مؤنث کے لیے ہی ہن انتی انا انتن نحن. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے ہی ہے ہی ہن, یہ دیکھیں اشارہ دیکھیں, ہی ہن انتی انا انتن نحن. اوکے, اینڈ دین ربہ سے مذکر ہے. اچھا, آپ میں 2 لوگ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. ہما ندیم, آپ ذرا پڑھیں گی یہ مذکر والا ایک, جیسے ربہ تو اس کا جواب سنبل اختر آپ کو دیں گی ربوہا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. جی ہما ندیم. ربہ سر ترجمہ بھی کرنا ہے؟ نہیں نہیں, اچھا, ربہ ربہم. ایک منٹ, ایک لفظ پڑھیں, ایک ٹھیک ہے, پہلے مذکر پڑھیں پھر دوسرا جواب مؤنث میں دے اس کا. ٹھیک ہے. سر میں ایک بات کروں؟ جی جی بولیں. سر یہ جو آپ ابھی ہمیں کروا رہے ہیں اس کی کل ہم نے زبردست قسم کی پریکٹس کی ہے. اچھا ماشاء اللہ, تو کر کے دکھائیں نا بھائی. گڈ. ہما پھر سے کیجیے. ربہ ربوہا, ربہم, ربہن, ربک, ربکی, ربی, ربی, ربکم, ربکنا, ربنا. ربنا. گویا اس سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس سے مؤنث کیسے بنے گا. ٹھیک ہے, اینڈ دین آگے چلتے ہیں. یہ آپ کا پورا فعلہ والا وہ آ گیا جو آپ نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا ہے نا, وہ ماضی مضارع امر نہیں اور اسم فاعل اسم مفعول. میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. فعلت, اب یہ مؤنث ہے تو یہ ہم لیفٹ ہینڈ سے جو ہے نا وہ اس کا اشارہ کریں گے, اور اس کا ماضی ہے, ماضی کی وجہ سے اس کا اشارہ تھوڑا نیچے ہوگا. فعلت, فعلنا, فعلتی, فعلتو, فعلتن, فعلنا. اس طریقے سے تھوڑا اوپر تفعلوا یفعلنا, تفعلین, افعلوا, تفعلنا, نفعل. ٹھیک ہے, افعلی, افعلنا, لا تفعلی, لا تفعلنا, فاعلہ, مفعولہ. ٹھیک ہے, دیٹ از اوکے. ناؤ جو ہم نے پڑھا پچھلے جو ہے نا وہ لیولز کے اندر, فعل جو ہے نا وہ ثلاثی کو دیکھا تو اس میں 4 ابواب کو دیکھا, فتح, نصر, ضرب, سمع. اور فتح کے وزن پہ جو کمزور ہیں اس میں وہابہ دیکھا, سعا دیکھا. ناصرہ کے وزن پہ جو کمزور ہیں قال, دعا دیکھا. اب ایک دفعہ ہم نا تھوڑی اس کی اگر پریکٹس کر کے دیکھیں, ٹرائی کریں. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے سر, ساتھ دیں میرا, پھر میں ٹرائی کرتا ہوں, ویسے ہلکا سا ٹرائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا نا اس میں فوکس کریں کہ جو ہم نے پڑھا تھا ہمیں کس حد تک چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلیں. فاتحہ کے وزن پہ وہابہ ہے تو وہابہ یہابو آئے گا. کیوں؟ چونکہ فاتحہ یفتحو ہے. ٹھیک ہے, وہابہ یہابو. اب فاتحہ یفتحو, افتح جو اس کا فعل امر بنتا ہے وہ بنتا ہے افتح. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو وہابہ میں واؤ جو ہے, یہ واؤ تو کمزور حرف کی پہچان ہے, یہ گر جائے گا جب فعل امر میں جائے گا. تو اس کو ہم اوہب تو نہیں کہہ سکتے, یا ایوہب تو نہیں کہہ سکتے نا, جس طریقے سے افتح کہتے تھے. تو ہم نے واؤ گرایا تو یہ بچ جائے گا حب. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ قالہ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. قال یقول, قل, دعا یدعو, دع. ٹھیک ہے, تو وعد یعید. اب یہ ضرب یضرب کے وزن پہ ہے تو آپ کو پتہ ہے اضرب آتا ہے, تو یہ آئے گا عید. یعید سے ہے نا, یعید سے بنا ہے وعد, یعید سے بنتا ہے جو فعل امر, اس وجہ سے یہ عید بن جائے گا. تو یہ اس طریقے سے میرے خیال سے اگر آپ ساری پریکٹس کر لیں تو یہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا. خیر, صحت مند افعال ہو گئے, کمزور ہو گئے اس کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یکساں حروف والے ظن یا ظن. تو اب اس کا اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس سب کی پریکٹس کریں. آپ ذرا جب دوبارہ سے آپ کو موقع ملے نا اس کا, تو آپ ٹرائی کیجئے گا. کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پچھلی سلائیڈ سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ آگے جو آپ کا جو ہے نا وہ مزید فی والے ہیں, تو جس کے اوزان ہم نے پڑھے علم, حاسب, اسلم, اختلف, استغفر, اور اس کے اوپر جو کمزور افعال اس کے ویٹ کے اوپر ہے, وزن کے اوپر ہے, جو 45 مرتبہ قرآن کریم میں, اور پھر یکساں حروف والے ہیں. تو اس سبق میں ہم سیکھیں گے فعل ماضی مؤنث. ٹھیک ہے, مزید فی افعال سے. پچھلا ہم نے سیکھا تھا جو ہے نا وہ آپ نے
جو ہے نا وہ ثلاثی سے، یعنی کہ آپ نے فاعل یفعل سے سیکھا تھا، اس کا پورا ٹیبل آپ نے پیچھے دیکھ لیا. اب مزید فی سے دیکھتے ہیں، اور مزید فی میں ہم اسلمہ کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اسلم، اسلموا، اسلمت، اسلمت، اسلمتم، اسلمنا، یہ وہ فعل ماضی ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے اور مذکر میں پڑھا ہے. اب مؤنث کی طرف آتے ہیں. جی آپ میں سے کون پڑھے گا؟ والنٹیئر ہینڈ ریز کیجیے گا. جی ہمارا دیم، اس کا مؤنث پڑھیں آپ. اسلمت، اس نے حکم مانا. اسلمنا، مؤنث کہہ رہا ہوں، مؤنث. جی سر تو مؤنث پڑھیں نا. مؤنث، سر مؤنث ہی پڑھ رہی ہوں. کہاں مؤنث پڑھ رہے ہیں؟ مذکر پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، میں نے اسلمت پڑھا ہے. اوکے اوکے چلیں. ٹرانسلیشن نہیں کرنی اس کی، صرف عربی پڑھیں پریکٹس کے لیے. اچھا، اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. ٹھیک ہے، دو لوگ ہینڈ ریز کریں ذرا کوشچن آنسر کے لیے. جی ہمارا دن کوشچن کیجیے گا، روبین آپ کو آنسر کریں گے. ٹھیک ہے جی. حل اسلمت، سر ترجمہ بھی بتانا ہے. جی جی. کیا اس عورت نے حکم کیا؟ نعم اسلمت اللہ، جی ہاں اس نے اللہ کا حکم مانا. سر اسلمت اللہ تو نہیں لکھا سر، یہ دیکھیں اسلمت ہی ہے. ایک منٹ حکم مانے کے طور پہ آئے گا تو یہ آئے گا حل اسلمت. ہاں اس نے اللہ کو، اسلمت. جی ہاں اس نے حکم مانا. جی. حل اسلمنا، کیا ان سب عورتوں نے حکم مانا؟ نہ ہم اسلمنا، جی ہاں ان سب نے حکم مانا. حل اسلمتی، کیا آپ نے حکم مانا؟ نہ ہم اسلمتو، جی ہاں میں نے حکم مانا. حل اسلمتن، کیا آپ سب نے حکم مانا؟ آپ سب خواتین نے حکم مانا؟ نہ ہم اسلمنا، جی ہاں ہم سب نے حکم مانا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اسی طریقے سے للہ کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا فعل مضارع کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ماضی ہو گیا آپ کا مزید فی سے. مضارع مزید فی سے دیکھ لیتے ہیں. مؤنث کے لیے کیسے ہوگا؟ جیسے یسلم، یسلمون، تسلم، اسلم، تسلمون، نسلم. ہینڈ ریز کیجیے گا کون اس کے مؤنث بنائے گا. بغیر دیکھے کوئی ٹرائی کرے گا؟ ایک منٹ رکیں، یہ آپ کا جو ہے نا وہ کنیکشن ہی کٹ جاتا ہے یار. یہ جی بغیر دیکھے کوئی ٹرائی کرے گا؟ جی ہیرا عمران کہہ رہی ہیں میں ٹرائی کروں گی. جی ہیرا عمران بسم اللہ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تسلمو، زبردست. تسلمنا، یسلمنا، تسلم، اور یسلمنا. زبردست. تسلمنا، نہیں یہ آتا ہے تسلیمینا یا نون کے ساتھ. تسلمینا، اسلم، نہیں تسلنا. یہ اسلم کیسے لکھا ہوا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سر اسلم، یہ اسلم ہو تو یہ بھی اس کا جو آگے بنے گا وہ بھی اسلم ہی آئے گا. جی اسلم، اور تسلمنا اور نسلم. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یعنی اس میں جو فرق ہے صرف جو ویسے تو یسلمنا تسلمنا آئے گا، لیکن جو فرق ہے وہ ہے حاضر میں. یعنی واحد مذکر حاضر جو ہے نا اس میں فرق ہے، وہ یا نون کے ساتھ آتا ہے، وہاں پہ تسلیمین آ جاتا ہے. باقی اوکے ہے. بہت اچھی، بہت اچھا مطلب ٹرائی ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. آگے چلتے ہیں. عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. ہیرا عمران کوشچن کریں گی اور آنسر کون کرے گا؟ ہما ندیم. افشان کریم آنسر کرنے چلیں. ہما ندیم نے تو پہلے بات چیت کر لی ہے. افشان کریم ٹرائی کر لیں، ذرا انگیج ہو جائیں گے. جی حل تسلمو، کیا وہ ایک عورت اللہ کا حکم مانتی ہے یا مانے گی؟ نام تسلم، ہاں وہ حکم مانے گی یا مانتی ہے. حل یسلمنا،
کیا وہ سب عورتیں اللہ کا حکم مانتی ہیں یا مانیں گی؟ نعم یسلمنا، ہاں وہ سب عورتیں حکم مانتی ہیں یا مانیں. حل تسلمین، کیا آپ سب عورتیں اللہ کا حکم مانتی ہو یا مانو گی؟ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے نا. جی ایک عورت کی ہو رہی ہے. نعم اسلم، ہاں میں اللہ کا حکم مانتی ہوں یا مانوں. جی کیا حل تسلمنا، کیا آپ سب عورتیں اللہ کی بات مانتی ہو یا مانو گی، حکم مانتے ہو یا مانو گے؟ نعم نسلم، ہاں میں ہم سب حکم مانتے جی ہیں بہت یا شکریہ. مانتے للہ ساتھ آئے گا تو ترجمہ اس حساب سے چینج ہو جائے گا تھوڑا سا. اور اس کے بعد ذرا آتے ہیں فعل مؤنث امر اور نہی کی طرف مزید فی افعال سے. ویسے ہم نے پڑھا تھا جو اسلم لا تسلم لا تسلم ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے، تو یہ اسلمی اسی طریقے سے، اسلمنا اسی طریقے سے آ جائے گا جو پہلے آپ نے پڑھا ہے لا تسلمی لا تسلمنا. ایز اٹ از وہی چیز ہے جو آپ نے ایک دفعہ رول پڑھ لیا نا کہ اینڈ میں جو ہے نا وہ لگنا ہے، لیکن صرف وہ واحد مؤنث والا جو چینج آتا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. عربی بول چال اس میں بھی اس طریقے سے اسلمی تو فرما بردار ہو تو وہ آگے سے کہے گی میں فرما بردار ہوتی ہوں، تو کہا تم سب عورتیں فرما بردار ہو جاؤ تو آگے سے کہا ہم سب عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حکم مانتی ہیں. تو اسلمی للہ، آپ اللہ کی فرما بردار ہو جاؤ تو آگے سے کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہوں. تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. تو یہ فعل ماضی مضارع امر نہیں کے مزید فی افعال سے اسلم یسلم کے وزن کے اوپر جو آپ کے مؤنث کے صیغے بنتے ہیں، جو تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ نوٹ آؤٹ کروائی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ تھا آج کا لیسن. کسی کا کوئی کویشچن ہے؟